روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ فہرست اور ترتیب کے لحاظ سے آخری کتاب ہے، مکاشفہ کی کتاب جو کہ ہر دور کو ظاہر کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر ایماندار شخص کو آج کے دور میں ان باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہم آج کے اس مشکل ترین دور میں، جسے عرف عام میں آخر زمانہ کہا جاتا ہے، اس دور میں ہم مکاشفہ کی ان نبوتوں کے بارے سیکھ سکیں اور ایمان میں قوت اور تقویت کو پا سکیں، جن کا جلد ہونا ضرور ہے، تاکہ ایماندار اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی تیاری کرے، کیونکہ خداوند کی عدالت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے یہ وقت اور یہ مواقع ہمیں عطا کیے ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں پادری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہوا کے تھم جانے کے متعلق بتایا کہ ہم اگر پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو پوروی ہوا چلی تو سمندر کے 2 حصے ہو گئے، جس سے قوم بنی اسرائیل وہاں سے گزری۔ پھر نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے جب اپنی زبان مبارک سے ہوا کو تھما دیا تو طوفان تھم گئے، ہوا تھم گئی۔ تو آپ بھی اس کے متعلق اور بتائیں، کیونکہ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کے متعلق اور بتائیں کہ ہوا کے تھم جانے سے اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، آپ اس کے متعلق بتائیں۔ ہاں، بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کو دوبارہ جاننے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ آج کے ماڈرنزم یا ماڈرنٹی کے شکار جو لوگ ہیں، یا صاحب علم ہیں، یا سائنسدان ہیں، وہ اپنی غلطیاں درست کر لیں، یا اپنی لا علمی کو درست کر لیں۔ کیونکہ جب ہم ان فرشتوں کے بارے جو چاروں کونوں پر کھڑے ہیں، تو ان کے کام کے بارے پڑھتے ہیں، تو کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی وہاں نہیں ہے۔ وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو تھام لیں، اور اگر وہ ہواؤں کو تھام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات کہ دنیا ایک عجیب مصیبت اور موت کا شکار ہو جائے گی، ابتری اور افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ روحانی طور پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہوا تھم جاتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم جس بھی دور میں ہیں، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ خدا نے اب انسان کے گناہوں پر عدالت کا آغاز کر دیا۔ خداوند یسوع کو بھی آسمان پر گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے، نجات کے اس منصوبے کو بھی 2000 سال ہو چکے، اور ہوشی کے مطابق اب ہم تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس تیسرے دن میں کسی بھی وقت دور آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے جو نشانات ہیں، مسیح یسوع نے بھی اپنی زبان سے کہے، شاگردوں نے بھی بیان کیے، رسولوں نے بھی بیان کیے، بائبل مقدس میں ان نشانات کا ذکر ہے۔ اب ہم مکاشفہ میں پڑھ رہے ہیں۔ مکاشفہ میں جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں کہ فرشتے ان ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے کئی بار ہوا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا خشک زمین سے سمندر میں سے گزر جانا اس ہوا کا ہی نتیجہ تھا جس کو خدا نے چلایا تھا۔
جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی جنگ عظیم کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں فرانس پر جرمنی نے زہریلی گیس کے بموں سے حملہ کر دیا. اور اس زہریلی گیس کی وجہ سے اگر شہر میں وہ ہوا داخل ہو جاتی، وہ زہریلی گیس ہوا کے ساتھ داخل ہو جاتی، تو لاکھوں بے گناہ معصوم انسان جن کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ بلا وجہ ہلاک ہو جاتے. اور فرانسیسی جو خدا کے کلام کے مفسرین ہیں وہ اس واقعہ کو یہی سمجھتے ہیں جو وہاں پر ہوا کہ جب وہ زہریلی گیس کے بم پھٹے تو پھر خدا نے ہوا کو حکم دیا جی. اور ہوا جو تھی وہ بجائے اس سے کہ ان گیسوں کو لے کر شہر میں داخل ہوتی، ہوا ان گیسوں کو لے کر الٹی طرف کو چل پڑی، اور اس الٹی طرف جو تھا وہ جرمنی کا اپنا علاقہ تھا. اس کے اپنے فوجی تھی، اور وہ فوجیں جو تھی وہ زہریلی گیس کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. یعنی جرمنی کا اپنا جو گناہ تھا، جو غضب تھا یا جو سائنسی تحقیق تھی، اس نے، اس ہوا نے اس سب کچھ کو اسی پر ڈال دیا. اور جب اس پر ڈال دیا اس کی بے شمار فوجیں مر گئی. اور اس کے فوراً بعد جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم پھینکا تو جرمنی کی آلریڈی کمر ٹوٹ چکی تھی ان فوجیوں کے زہریلی گیس کی وجہ سے مر جانے کی وجہ سے. تو پھر فوراً ان فوجوں نے، نازی فوجوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیے اور جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہواؤں کو تھام لینا یہ ایک نئی بات نہیں ہے. آج بھی دنیا کے جو موسمی حالات سے بات کرتے ہیں وہ یہی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کا جو انٹائر ویدر ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اور اس انٹائر ویدر کو چینج کرنے میں اس کرۂ ہوائی کا ذکر ہے جس میں کریکس آ گئے، اور اب ساری دنیا کا موسم بدل رہا ہے. اس کا مطلب روحانی طور پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنی عدالت کا آغاز کر دیا ہے جسے وہ پچھلے 6000 سال سے برداشت کر رہا تھا. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ 4 فرشتے کون سے ہیں؟ ان کے ناموں کا کہیں ذکر کیوں نہیں ملتا ہے؟ اور کیا خدا تعالیٰ اپنا اختیار وقتی طور پر فرشتوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ یہاں کس مہر کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بتائیں. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کے اس ایک سوال میں بہت سارے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں ان 4 فرشتوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے. اور جس چیز سے یا جس سچائی سے یا جس حقیقت سے خدا کا کلام یا خدا خود پردہ نہیں اٹھاتا، میرا خیال ہے کہ اس پر ذہنی آزمائش کرنا درست نہیں. ہمیں اس پر سیکھنا چاہیے جو خدا نے ہمیں بتایا. ان کے چونکہ ناموں کا ذکر نہیں ہے اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ناموں کا پتہ چلے. ہاں یہ کافی ہے کہ وہ فرشتے خدا کے خادم ہیں، وہ خدا کے خادم ہیں، خدمت گزار روحیں ہیں جو آسمان پر موجود ہیں، اور جو خدا انہیں کرنے کو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اور یہ 4 فرشتے جو ہے وہ خدا چونکہ نہیں بتاتا
اس لیے ہمیں ان کو ایسے ہی قبول کرنا ہے جس طرح سے کہ خدا جتنا وہاں پر بیان کرتا ہے. ٹھیک. وہ کام کرتے ہیں اور وہ کام ہمیں نہ ہوتا نظر آتا ہے. صحیح. لیکن ایک اور بات جو اسی آیت میں اور اسی آپ کے سوال میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ پانچواں فرشتہ جو ظاہر ہوتا ہے نام اس کا بھی نہیں بتایا جی. گیا، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پھر وہی ابہام کا شکار ہیں، یہ غلط تعبیرات کرتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں جی وہ پانچواں فرشتہ جو ہے وہ مسیح یسوع ہے. یہ نہیں ہو سکتا. مسیح یسوع جب آئے گا، جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز کرے گا، تو پھر وہ کسی کونے خدرے سے، کسی مشرق مغرب سے نہیں آئے گا. وہ لکھا ہے ابن آدم اپنے جلال میں آسمان پر اس کا نشان ظاہر ہوگا، اور پھر سب آنکھیں، سب جہان، سب دنیا اسے دیکھے گی. جی. تو وہ اس طرح سے نہیں آئے گا. یہ پانچواں فرشتہ بھی خدا کا وہ خادم ہے جو ان 4 فرشتوں کو جو وہ کام دیا گیا تھا اس کام کو روکنے کا صرف کام لے کر آیا. جی. ہاں وہ ان کو روکنے کا کام لے کر آیا ہے. اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اسے خدا کے بندوں پر مہر کر دے. اب مہر جو ہے وہ کرنے والا فرشتہ جو ہے جی. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے اوپر کو آتا ہے. صحیح. اسی حوالہ میں جی. جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے اوپر کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی. اور اس کے پاس دوسری بات یہ ہے کہ زندہ خدا کی مہر ہے. صحیح. اور وہ جو زندہ خدا کی مہر ہے، یہ مہر جو ہے جی. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ کس چیز کو پیش کرتی ہے؟ جی. جب بھی کسی چیز پر مہر کر دی جاتی ہے تو وہ مہر ملکیت کو اور حقوق ملکیت کو پیش کرتی ہے. اب اس کے پاس یہ کام اس سے بالکل الگ ہے، لیکن انتہائی متبرک کام ہے. جی. کہ یہ مہر کرتا ہے کن پر؟ جو زندہ خدا پر ایمان لے کر آتے. اس کا مطلب اس مہر کے 2 کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو بت پرستوں سے، جادوگروں سے، بدکاروں سے، گنہگاروں سے، غیر قوموں سے، غیر ایمانداروں سے الگ کرنا، ٹھیک. تفریق کرنا. صحیح. کیونکہ جب وہ ایمانداروں پر یا خدا کے لوگوں پر مہر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو 2 طبقات میں تقسیم کر رہا ہے. صحیح. جس طبقے پر وہ مہر کرتا ہے وہ خدا کے لوگ ہیں. جب ہم تیسرے باب کا ہم نے مکاشفہ کا مطالعہ کیا جی. تو ہم نے یہ جانا کہ چوتھے باب میں ہم نے یہ جانا کہ کلیسیا جو ہے اب وہ آسمان پر اٹھائی جا چکی. ٹھیک. اس کے بعد جو روحانی خلا جو پیدا ہو گیا، جی. جو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انجیل کی منادی کرنے والوں یا صلیب کا پیغام پہنچانے والوں یا کفارے کی حقیقت کو بیان کرنے والوں کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. جی. اور وہ خلا جو ہے، میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ خدا نے اس فرشتے کو بھیجا ہے کہ وہ زمین پر اس روحانی خلا کو اس مہر کے وسیلے سے پر کرے. صحیح. اور ایسے
لوگوں پر مہر کرے جنہیں خدا اس مصیبت کے دور سے پہلے اپنی ملکیت کا حق دینا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے یا میرے لوگ ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں مسیح یسوع اپنی دعا کر رہے ہیں، جی ایک مشہور دعا ہے، جی اور اس میں مسیح یسوع نے ایک بڑی خاص بات کہی ہے کہ وہ جو تیرے لوگ ہیں، جو تو نے مجھے دیے، جی اس کا مطلب خدا کے مخصوص لوگ ہیں۔ صحیح۔ تو فرشتے نے مقدس یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو، اس کا مطلب خدا کے ہاں ایک نیچرل، ایک قدرتی طور پر ایک تفریق موجود ہے، اور اس تفریق کے مطابق جو لوگ اس کے ہیں وہ اس کے ہیں۔ جو بدکار ہیں یا بت پرست ہیں یا جادوگر ہیں یا بتوں کو مانتے ہیں یا قبروں کو مانتے ہیں، وہ لوگ اس کے نہیں۔ ہاں، اس کی مخلوق ضرور ہے، اس کی مخلوق ضرور ہے۔ خدا ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نے ان کی ہلاکت کو زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے انسان بن کر مصلوبیت گوارا کی ہے، کفارہ دیا ہے، اور انہیں اپنے خون سے خریدا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ خدا کی نہیں سنیں گے تو پھر جو خلا پیدا ہو جائے گا نجات اور نجات کی خوشخبری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، خدا پھر اس دور میں اپنے رحم کو وسعت دیتا ہے، اور جب اس رحم کو وسعت دیتا ہے تو پھر وہ اس فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اس کے پاس ایک مہر ہے۔ 1990 کے بعد بیلجیم میں اس مہر کا ایک تجربہ کیا گیا ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی نمائش کا یا کہہ لے مینا بازار کا جی یا جمعہ بازار کا وہاں اہتمام کیا گیا، جی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس کی انتظامیہ ہے آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ایک ہینڈ بینڈ دیں گے جو آپ اپنے ہاتھ پر باندھیں گے، اور آپ کی پیشانی پر ایک مہر کریں گے۔ جو جس کی پیشانی پر وہ مہر ہوگی اور جس کے ہاتھ پر وہ بینڈ ہوگا، وہ اس ایگزیبیشن میں یا اس نمائش میں یا اس بازار میں آ سکتا ہے اور فریلی جو چاہے خرید سکتا ہے۔ اور اس بات کو تقریباً 4000 لوگوں نے قبول کیا، اور 4000 لوگ اس بینڈ کو لے کر، اس مہر کو لے کر وہاں پر گئے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پر جو چیز ان کو پسند تھی وہ لی۔ تو یہ دنیا میں آلریڈی پہلے سے یہ واقعات ہو رہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے بندوں کو بتا نہیں لیتا۔ صحیح۔ اب یہ 5واں فرشتہ تو ہمیں مکاشفہ میں نظر آتا ہے، بیلجیم میں تو یہ ہو چکا ہے، اور بیلجیم کے لوگوں نے اس کو تجربہ بھی کیا اور جانا بھی ہے اور سیکھا ہے، اور وہاں پر جو بیلجیم میں جو مٹھی بھر بھلے ہوں جو مسیحی ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ صحیح۔ اور یہ مہر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو تقسیم کر دے اور ان لوگوں پر مہر کرے جو خداوند کے ہیں اور خدا کے انتظام اور پروگرام کو وہ اس مصیبت کے دور میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ مہر جو ہے، یہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں
سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ مہر ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے مکاشفہ میں تو وہاں ناپاک تثلیث یعنی حیوان بھی اپنے دوسرے دو ساتھیوں کے ساتھ مہر کرے گا جی، لیکن یہ پانچواں فرشتہ ایک فرق مہر کر رہا ہے. اور یہ مہر جو ہے جب ہم افسیوں کے خط کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 13ویں 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مہر روح القدس کی مہر ہے صحیح. جو اس فرشتے کو خدا کی طرف سے ملا ہے. جی یہ اس فرشتے کا حق یا اس کے رائٹس نہیں ہیں، صحیح. یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک. یہ خدا کی ملکیت ہے، یہ خدا کا حق ہے، یہ خدا کے رائٹس ہے کہ وہ کس کو روح القدس سے نوازتا ہے، کس پر روح القدس کی مہر کرتا ہے صحیح. اور کس پر نہیں کرتا ہے. اس طرح سے یہ میری نظر میں یہ روح القدس کی مہر ہے ٹھیک. جو اس کے ہاتھ میں ہے، پر وہ اس مہر سے ان کی پیشانیوں پر مہر کر رہا ہے. صحیح. مسیح یسوع پر بھی اسی روح کی مہر لگی. لکھا ہے جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آیا جی تو آسمان کھل گیا. صحیح. متی کے انجیل کے 3 باب میں آسمان کھل گیا اور یوحنا نے یہ آواز سنی جو کبوتر کی مانند روح اس پر نازل ہوئی. اور اس روح کو جب اس نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر اس نے آواز سنی، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے، جی اس کی سنو. صحیح. اور بہت دفعہ وہ لوگ جو تثلیث فی التوحید کو نہیں مانتے ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہاں وہ یہ مانیں کہ خدا آسمان سے آواز دے رہا ہے، روح القدس مسیح یسوع پر کبوتر کے مانند اتر کر ایک نشان کے طور پر، تاکہ انسان کو وہ نشان یاد رہے، اور مسیح یسوع، روح القدس اور خدا باپ تینوں ہمیں ایک جگہ نظر آتے ہیں. پھر ہم یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو بیٹے کی نوید سناتا ہے جی تو مقدسہ مریم بڑا بالکل صاف گوئی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، جی میں مرد کو نہیں جانتا. نہیں جانتے. اور فرشتہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پاک ہے، جی تو مقدسہ ہے، جی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تو مرد کو نہیں جانتی، پر خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا. جب خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا ٹھیک. اس روح القدس کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی، اور روح القدس کے وسیلے سے تیرے بیٹا ہوگا، اور روح القدس کے وسیلے سے جو بیٹا ہوگا وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور بائبل نئے احترامہ میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ فرشتے آ کر یسوع کی خدمت کرنے لگے، اور وہ روح القدس کی مہر جو ہے جی وہ ہمارے خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گوئی دے پینتیکوست کے روز ظاہر ہوئی. پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کا پاک روح آسمان سے پینتیکوست کے روز نزول سے پہلے نہیں تھا، یہ بات غلط ہے. جی اور وہ اس مہر کو لوگوں پر، خدا کے بندوں پر کر رہا ہے، جی تاکہ سوال یہ ہے کہ کیوں مہر کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عدالت کا وقت شروع ہو چکا ہے، عدالت کا نظام شروع ہو چکا ہے. دوسری بات، مصیبت کا دور آنے والا ہے،
तीसरी बात, कलीसिया में से खुशखबरी का पैगाम पहुंचाने वाले मफकूद हो चुके हैं। अब उस खला को पूरा करने के लिए रूल कुद्स के मोहर की ज़रूरत है। और क्यों मोहर कर रहा है? ताकि इस तरह के बेदीनी के दौर में, जिसे खुदावंद यसू बदी का दौर कहता है, इस बदी के दौर में लिखा है बदी के बढ़ जाने से, इस बदी के बढ़ जाने के दौर में रूल कुद्स की मोहर की ज़रूरत है, ताकि लोग इन हालात और वाक़यात और इन्वायरमेंट के बावजूद ईमान में मजबूत हो जाए, सही, अपने अकीदे में मजबूत हो जाए, ताकि दुनिया की कोई चीज़ उन्हें खुदा की मोहब्बत से जुदा ना कर सके, जिसको पौलुस रसूल कहते हैं, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा। ये इन बंदों पर मोहर की जा रही है ताकि वो मजबूत हो जाए। हालात कुछ भी हैं, उन हालात के बावजूद जो काम उन्हें दिया गया है उससे वो सिर बोना बदले और उसको बताएं और वो खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। जी। और जब हम मुकाशफा 14वां बाब पढ़ेंगे तो फिर और हमें बहुत सारे लोग जो है वो खुदावंद यीशु के साथ खड़े नजर आएंगे सय्योन के पहाड़ पर। सही। और ये वही लोग हैं जिन्हें मत्ती की अंजील में मसीह खुदावंद ने कहा था, मेरे भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। और ये आखिर ज़माना के लोग हैं जो रूल कुद्स की मोहर को हासिल कर चुके हैं और जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो खुदा के निजात बख्श पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह पादरी साहब ने भी बताया कि मोहर के मुतल्लिक जो कि रूहुल कुद्स को ज़ाहिर करती है, तो मैं समझती हूँ कि जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में हम देखते हैं 5 अक्लमंद कवारियों के बारे में कि उनके पास कुपियाँ भी थी और उनमें तेल भी था, और तेल भी रूहुल कुद्स की अलामत है। और कलाम में जिस तरह आगाज़ में इन्होंने बताया कि ये अदालत का, रूहानी आलम में अदालत का वक्त शुरू हो चुका है, तो वो रोज़े अजीम का वक्त आने को है। हमें चाहिए कि अपनी कुपियों में उस तेल यानी रूहुल कुद्स को लेने की और अपने आप को कलाम के साथ भरने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो हम उस वक्त को जानते हैं ना उस घड़ी को। हमें बस जागने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर होशियार और बेदार होने की ज़रूरत है, अपने आप को पाकरू से मामूर होने की और कलाम से भरने की ज़रूरत है। तभी हम बचाए जाएंगे और खुदावंद के साथ उस बादशाहत में दाखिल होंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी